بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بھائی، اب ہم شروع کر رہے ہیں رمضان سیریز. صحیح ہے؟ جی. یعنی کس کی کہانیاں؟ رمضان کی. رمضان کی کہانیاں. بہت اونچی آواز نکل رہی ہے جب. اچھا، خیریت ہے؟ جی. رمضان بھائی نے تو نہیں کہا تھا آپ کو؟ اچھا اچھا اچھا. رمضان کیا ہوتا ہے ہم اس کو سمجھیں گے. رمضان اور مہمان. صحیح ہے. رمضان اور مہمان. اب میں آپ سے کچھ سوال کروں گا، آپ کو اس کو جواب دینا ہے. جب کوئی مہمان آ رہا ہوتا ہے جی تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے آنے کا انتظار کرتے ہیں. ایسا ہے نہیں ہے؟ جی ایسا ہی ہے. آپ کے گھر اگر کوئی آ رہا ہو ہاں مہمان، آپ کو پتہ چل جائے جی تو کیا کرتی ہیں آپ؟ سب سے ان کا انتظار کرتی ہوں. انتظار کرتی ہیں کب آئیں گے کب آئیں گے، ہے نا؟ جی. اب آپ کو انتظار ہوتا ہے تو ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں رمضان کے آنے کا انتظار کرنا ہے. صحیح ہے؟ جی. اب کیسے کریں گی آپ؟ اس کا طریقہ میں بتاؤں آپ کو. جی. اس کا طریقہ یہ ہے، ابھی رمضان میں 8-10 دن باقی ہے نا، جی. تو آپ نا رمضان آنے کی دعائیں کرتے رہیں. جی. ایک دعا میں آپ کو بتاتا ہوں، بس آسان سے الفاظ ہیں. اللہم بارک لنا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. وبلغنا رمضان. یہ آتی ہے آپ کو دعا؟ نہیں بابا. سنائیں. اللہم بارک بارک لنا لنا فی رجب رجب و رمضان شعبان و شعبان وبلغنا وبلغنا فی رمضان. رمضان. صحیح ہے؟ جی. اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اللہ پاک سے دعا کریں، اے اللہ رجب اور شعبان کا مہینے میں برکت دے دے اور جلدی سے ہمیں رمضان میں پہنچا دے. اور ہم سمجھ گئے جی. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ رمضان المبارک تک ہمیں پہنچا دے اور ہمیں رمضان مل جائے، ہماری رمضان سے ملاقات ہو جائے. ہماری رمضان سے کیا ہو جائے؟ ملاقات ہو جائے. وہ جو رمضان بھائی ہیں نا، ان سے ہماری کیا ہو جائے؟ ملاقات ہو جائے. ملاقات ہو جائے. تو اب ایک کام تو آپ یہ شروع کر دیں، تو آج سے کریں گی جی. دعا. جی بابا. نماز میں جب آپ نماز میں بھی. نماز کے بعد جب دعا کرتی ہیں جی. تو یہ دعا مانگیے گا ٹھیک ہے. کہ اے اللہ اے اللہ بس رمضان شعبان میں برکت دے دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے جلدی سے. صحیح، یہ دعا. تو ایک کام تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا. جی. اچھا جی، دوسرے نمبر پر ایک بات بتائیے مجھے. اب مہمان جو ہے نا، وہ فون پہ بتاتا ہے آپ کو کہ میں بس آنے والا ہوں، میں قریب ہی پہنچ گیا ہوں. تو آپ کیا کرتی ہیں؟ جلدی جلدی جا کے دروازہ کھول کے دیکھتی ہیں. ہاں دیکھتی ہیں یار گلی میں گاڑی آئی نہیں آئی، مہمان آئے نہیں آئے. پھر آپ نے محسوس کیا نہیں آئے، بند کر کے آ جاتی ہیں. پھر تھوڑی دیر بعد جاتی ہیں دروازہ کھول کے کیا کرتی ہیں؟ دیکھتی مہمان آئے نہیں آئے. اچھا، تو اب ہمیں اسی طریقے سے کرنا ہے. وہ کیا کرنا ہے؟ جب بالکل ایک دن رہ جائے گا نا رمضان آنے میں، جی سمجھ گئے؟ جی. یعنی ایک دن رہ جائے گا جی. تو اب ہم نے بھی رمضان کو جا کے دیکھنا ہے کہ رمضان آیا نہیں آیا. رمضان میں کیا نہیں آیا مطلب؟ کہ رمضان بھائی آئے نہیں آئے. بھائی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ مہمان کو دروازہ کھول کھول کے دیکھتے ہیں نا آپ. ہاں جی. تو ایسے رمضان کو بھی دیکھیے. اچھا جی. نہیں سمجھ آ رہا؟ جی. کیسے دیکھیں گے؟ جیسے کہ مہمان جب ہمارے گھر میں آتے ہیں وہ فون کر کے پہلے بتاتے ہیں کہ میں آپ کے گھر کے قریب ہوں، بس میں آنے والا ہوں. پھر جا کے گیٹ کھول کے دیکھتے ہیں گاڑی آئی یا نہیں آئی. ہاں یہ تو سمجھ آ گیا. لیکن رمضان کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ رمضان گاڑی میں بیٹھ کے آتا ہے کیا؟ نہیں. نہیں تو پھر کس میں، کہ جہاز میں بیٹھ کے آتا ہے؟ نہیں. کیسے آتا ہے پھر رمضان؟ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ بتائیں، آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے؟ اب میں آپ کو طریقہ بتاؤں. بھائی رمضان آتا ہے جب چاند نظر آتا ہے نا. جی. شعبان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کا چاند نظر آتا ہے.
تو چاند سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان آ گیا. آ گیا. کس سے پتہ چلتا ہے؟ چاند سے پتہ چلتا ہے رمضان آ گیا. جب بھی چاند ہے مہینے کے ختم پر نیا مہینہ جب شروع ہوتا ہے جی تو چاند سے پتہ چلتا ہے. جی. مثال کے طور پہ پہلا محرم کا مہینہ ہے. ہاں 1 محرم، 2 محرم، 3 محرم، 10 محرم، 20 محرم، 25 محرم، 28 محرم، 29 محرم. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چاند نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. پھر ایک دم چاند نظر آتا ہے تو آپ سمجھ جاتی ہیں او ہو اب محرم کا مہینہ ختم ہو گیا. کون سا مہینہ آ گیا؟ رمضان کا مہینہ. نہیں، محرم کے بعد کہاں رمضان آتا ہے؟ محرم کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ سفر. تو جیسی ہی چاند نظر آتا ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے اب کون سا مہینہ آ گیا. سفر کا مہینہ آ گیا. پھر جو ہے سفر کا مہینہ چلتا رہتا ہے. پھر کس کا مہینہ آتا ہے؟ ربیع الاول. ہاں، محرم، ربیع الاول. اب آپ ایسے سمجھیے ابھی مہینہ چل رہا ہے شعبان کا. ابھی مہینہ کس کا چل رہا ہے؟ شعبان کا. تو اب کیا ہوگا؟ اب شعبان کا مہینہ جب چل رہا ہے جی تو اب کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ چاند چھوٹا چھوٹا ہو کے غائب ہو جائے گا. صحیح ہے؟ جی. چاند نظر نہیں آ رہا ہوگا. تو اب سب انتظار کریں گے کہ یار جس دن چاند نظر آ گیا نا تو ہم کہیں گے او رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، رمضان آ گیا. اب آگے سمجھ؟ جی. اب آیا سمجھ؟ جی. تو اب دوسرا کام آپ نے انشاءاللہ یہ کرنا ہے کہ رمضان کے جب بالکل قریب آخری دن ہوگا شعبان کا تو آپ کس کو دیکھیں گی؟ چاند کو دیکھیں گی. صحیح ہے؟ جی. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا جب اپنے زمانے میں جی. تو وہ شعبان کے چاند اور رمضان کے چاند دیکھنے کا بہت اہتمام کرتے تھے. پتہ ہے آپ کو؟ جی. کس نے بتایا تھا آپ کو؟ پتہ نہیں. اچھا تو بہت اہتمام کرتے تھے، چاند دیکھتے تھے. اچھا چاند کس وقت نظر آتا ہے؟ کب دیکھتے ہیں چاند؟ کس وقت جا کے دیکھیں گی آپ؟ مغرب. ہاں صحیح. کب دیکھیں گی؟ مغرب کے بعد. اب یعنی جب کچھ دن ہو جائیں گے نا عصر میں تو روشنی ہوتی ہے. آج جیسی روشنی ختم ہو جائے گی مغرب کی نماز پڑھ لیں گی نا آپ تو میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا کہ مسفرہ آج چاند دیکھیے گا جا کے. تو کہاں سے دیکھیں گی آپ جا کے؟ باہر جا کے. صحیح. باہر جا ہم لوگ وہاں مسجد میں دیکھیں گے، مسجد سے. صحیح. سب نمازی جو ہے نا وہ نماز پڑھنے کے بعد نا پھر گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے یوں دیکھ رہے ہوتے ہوں گے بھائی چاند نظر آیا نہیں آیا، چاند نظر آیا نہیں نظر آیا. صحیح. جی. اچھا اب کیا ہوگا؟ اچھا اب چاند نظر آ جائے گا باریک. پھر کوئی بتا دے گا وہ دیکھو ادھر نہیں، ذرا سا دائیں طرف دیکھو، سیدھے ہاتھ کی طرف وہ دیکھو، وہ بالکل میری انگلی کے سیدھ میں دیکھو وہ باریک سا چاند. پھر دوسرا آدمی یوں دیکھتا ہے ہاں مجھے نظر آ گیا وہ رہا چاند. اچھا مجھے ایک لطیفہ یاد آیا. کیا؟ سنو. جی. بہت پرانے زمانے کی بات ہے. تو لوگ چاند دیکھ رہے تھے. جی. کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا. ایک بہت بوڑھا آدمی وہ کہنے لگا مجھے نظر آ گیا چاند، وہ رہا چاند. سب دیکھ رہے ہیں بھائی کہاں ہے چاند، کہاں ہے؟ نہیں ہے بھائی، نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی وہ رہا چاند. ایک آدمی نے کہا بھائی ہم تو جوان ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا، تمہیں کہاں سے نظر آ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے مجھے صاف نظر آ رہا ہے، وہ دیکھو باریک سا چاند. پھر اس آدمی نے وہ جو دوسرے لوگ تھے نا انہوں نے اس بوڑھے کی طرف دیکھا. انہوں نے کیا کیا؟ بوڑھے کی آنکھ کے اوپر نا یوں بال آیا ہوا تھا. یہ بال ہوتے ہیں نا بھووں کے بال. تو وہ بوڑھا آدمی جو ہے نا اس کو کیا کر رہا تھا؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ چاند وہ اپنے بال وہ جب دیکھ رہا تھا نا بال نظر آ رہا تھا باریک سا تو وہ سمجھ رہا تھا یہ باریک سا چاند ہے. بال کو. تو اس آدمی نے کیا کیا؟ دوسرے آدمی نے اس کا بال یوں ہٹا دیا. کہا اب چاند نظر آ رہا ہے تم کو؟ کہہ رہے نہیں اب تو نظر نہیں آ رہا. سمجھ گئے؟ تو ایسا نہیں کرنا ہے آپ نے. سمجھ گئے جی. کہ آپ کو کوئی اور نظر آ گیا اور آپ نے کہا کہ چاند نظر آ گیا مجھے. صحیح. جی. اچھا ایک کام اور کرنا ہے آپ کو. جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے نا کبھی بہت موٹا نظر آتا ہے، کبھی باریک نظر آتا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں ابھی یہ تو اتنا موٹا چاند نظر آ رہا ہے، یہ آج کا نہیں ہے، یہ تو 2 دن پہلے نکلا تھا. کیا کہتے ہیں؟
یہ آج کے نہیں، یہ 2 دن پہلے نکلا تھا. یہ مولوی چاند کھا گئے. کیا بولتے ہیں لوگ؟ مولوی چاند کھا گئے. اوئے ہوئے، انا للہ و انا، ایسے نہیں بولنا چاہیے. جی. یہ قیامت کی علامت ہے. صحیح ہے. علامت کیا ہوتی ہے؟ یعنی جب قرب قیامت ہوگی نا ہوں. تو قیامت قریب آئے گی تو پھر ایسے چاند بڑا بڑا نظر آئے گا تو لوگ یہ بولیں گے یار یہ تو پرانا چاند ہے یہ. صحیح. جی. تو ہمارے نبی نے اس سے منع کیا. جی. تو بہرحال خیر میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں. جب میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ رمضان بھی ایک مہمان ہے. جی. جیسے مہمان کے انتظار ہوتا ہے تو جی. رمضان کا بھی کیا کرنا ہے؟ انتظار کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ دعا مانگ کے. ہاں، کون سی دعا؟ اللہم بارک لنا فی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. فی رجب و شعبان. اچھا، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ ہم مہمان کی آمد کا اتنا انتظار ہوتا ہے، جیسے مہمان قریب آتا ہے ہم بار بار دروازہ کھول کے کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں. تو اب ہمیں کس کو دیکھنا ہے؟ رمضان کو بھی. رمضان کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کے آیا یا گاڑی میں. رمضان گاڑی میں بیٹھ کے تھوڑے آتے بابا. پھر کیسے دیکھنا ہے؟ اب بتائیے. چاند کو دیکھنا ہے. ہاں، کس کو دیکھنا ہے؟ چاند کو. جیسی چاند آ گیا تو پھر کون آ گیا؟ رمضان آ گیا. ہاں، چاند آ گیا تو کون آ گیا؟ رمضان آ گیا. ہاں، چندہ ماموں آ گئے تو رمضان ماموں بھی آ گئے. صحیح. یہ سمجھ گئے. اب 2 کام ہو گئے. جی. یہ کام کرنے ہیں اپنے انشاءاللہ. جی. اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیے. جب مہمان آ رہے ہوتے ہیں جی. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ گھر کی صفائی کرتے ہیں. کوئی بڑا مہمان آ رہا ہوتا ہے نا، ارے بھائی یہ پردے بھی صاف ہونے چاہیے، ارے چادر بدل دو بھائی، یہ چادر بھی صاف ہونے چاہیے ہے. اور یہ دیکھو گھر میں دیواریں بھی صاف، گھر صاف، پنکھے صاف، ساری چیزیں صاف نا. جی. جب کسی گھر میں تقریب ہوتی ہے، مہمان آ رہے ہوتے ہیں تو گھر صفائی ہوتی نہیں ہوتی. جی. تو اب ہم رمضان آ رہے ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ گھر سمیٹنا ہے، صاف کرنا. نہیں بھائی، اب رمضان آ رہے ہیں تو ہمیں اپنے دل کی صفائی کرنی. دل کی مطلب؟ ہمارے دل میں. ہاں، ابھی بتاتا ہوں. کس کی صفائی کرنی ہے؟ دل کی. دل کی صفائی کرنی ہے. اللہ اکبر، یہ بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. آپ غور سے سنیے گا. صحیح. دیکھو دل خراب کیسے ہوتا ہے؟ گندا. جیسے انسان کے گھر میں جالے نہیں، جی. کبھی جالے پڑ جاتے ہیں اور دیوار پہ، دیواروں کے اوپر ہیں جی. اور گندی ہو جاتی ہے دیواریں، پنکھوں پہ ہیں. ایسے دل کے اوپر بھی، دل ہے نا ہمارا یہاں، جی. اس کے اوپر بھی جالے آ جاتے ہیں، گندگیاں آ جاتی ہیں، کالک آ جاتی ہے، گندا ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے. تو بابا دل تو اندر، نظر تو نہیں آتا، صاف کیسے کریں گے؟ شاباش، یہ اچھی بات کی آپ نے. پہلے تو آپ یہ پوچھیے بابا دل گندا کیسے ہوتا ہے؟ یعنی دیواریں تو اس لیے گندی ہو جاتی ہیں نا، ہم صفائی نہیں کریں تو گندی ہو جاتی ہیں. دل کیسے گندا ہوتا ہے؟ دیکھیے دل کیسے گندا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ خدا نہ کرے آپ کی اپنے کسی کزن سے، رشتہ دار سے، اپنی دوست سے لڑائی ہو گئی. ہاں. کیا ہو گئی؟ لڑائی. صحیح ہے. مثلاً فرض کر لیجئے اس نے آپ کی معلمہ سے شکایت لگا دی، مسفرہ ایسی ہے ایسی. آپ کو بڑا غصہ آیا. آپ کو کیا آیا؟ غصہ آیا. آپ کو کیا آیا؟ غصہ آیا. آپ کو سچ مچ غصہ آ رہا ہے کیا؟ نہیں. آپ اتنی زور سے بول رہی ہیں میں سمجھا کہ آپ کو بھی غصہ. اچھا کسی نے آپ کی شکایت لگا دی، آپ کو غصہ آیا. جی. اب آپ نے اپنے دل کے اندر رکھا، اچھا اس نے میری شکایت لگائی ہے نا، میں بھی نہ اس کو کسی طریقے بتاؤں گی، میں اس کو دل میں آپ کو. صحیح ہے. جی. اب اگلے دن وہ آئی، آپ کے دل میں اس کے غصہ آ رہا ہے، خدا نہ کرے ایسا ہو. ہاں. غصہ آ رہا ہے اس کے دل میں اس کو چھوڑوں گی نہیں، میں اس کو بتاؤں گی. صحیح ہے. میں بھی اس کی جھوٹی شکایتیں لگاؤں گی. جھوٹ. ہاں، خدا نہ کرے ایسا دل میں آئے. شیطان ڈالنا. اگر اس طرح کی باتیں دل میں، پھر آپ نے نا اس سے بات کرنا خدا نہ کرے چھوڑ دی. میں اس سے باتیں بھی نہیں کروں گی، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی. جب ہم یہ ساری چیزیں سوچتے ہیں نا تو ہمارا دل کیا ہو جاتا ہے؟ کالا ہو جاتا ہے. شاباش. اور کیسا ہو جاتا ہے؟ بدبودار ہو جاتا ہے، بدبو. اور گندا ہو جاتا ہے اور سڑ جاتا ہے. سمجھ گئے؟ جی. اور جب دل سڑ جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، اوفو، تو پھر اللہ پاک کس کو دیکھتے ہیں؟ اللہ پاک کو تو نظر آ رہا ہوتا ہے اوپر سے سب. جی. پتہ ہے آپ کو؟ ہمیں تو ہمارا دل نظر نہیں آ رہا، لیکن کس کو نظر آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. ہاں. ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم
ولا الی اموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم. اللہ پاک تمہاری شکلیں تھوڑی دیکھتے ہیں کہ تم کتنے خوبصورت لگ رہے ہو, تمہارے کپڑے بھی نہیں دیکھتے, تمہارے گھروں کو بھی نہیں دیکھتے, تمہارے ڈرائنگ روموں کو نہیں دیکھتے, تمہارے پردوں اور قالینوں کو نہیں دیکھتے. کس کو دیکھتے؟ اللہ کس کو دیکھتے ہیں؟ انسان کو, انسان کے بندوں کو, دل کو. دل کو. اللہ دل کو دیکھتے ہیں, اس کا دل کتنا خوبصورت ہے. ہاں, جس کا دل خوبصورت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں, اللہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں, اللہ اس سے محبت کرتے ہیں. اور جس کا دل کالا ہو, جس میں نفرتیں ہوں, جس میں غصہ ہو, جس میں بدلے کی آگ لگی ہوئی ہو کہ میں بدلہ لوں گی, میں چھوڑوں گی نہیں اس کو, انا للہ, صحیح ہے جی. اور جس میں مال پیسوں کی محبت ہو, چیزوں کی محبت ہو, اللہ کی محبت نہ ہو, یہ دل گندا ہوتا ہے. جی پتہ ہے آپ کو؟ جی. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ رمضان جیسے مہمان کے لیے کیا گھر کی صفائی ہوتی ہے, تو رمضان مہمان کے لیے کیا کرنا ہے؟ دل صاف کرنا ہے. شاباش شاباش. کیا کرنا ہے؟ دل صاف کرنا ہے. دل صاف کرنا ہے, صحیح ہے. جی. اپنے دل کو کیا کرنا ہے؟ صاف کرنا ہے. ہاں, نفرتوں سے, لڑائیوں سے. جی. اچھا اب مجھے یہ بتائیے, آپ تو ماشاءاللہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا ان کے دل بڑے اچھے ہوتے ہیں, ہاں بہت اچھے ہوتے ہیں. تو آپ کے دل میں تو کسی سی لڑائی تو نہیں ہے؟ نہیں. کوئی ایسا تو نہیں ہے آپ کا دوست جس سے آپ کی بات بند ہو؟ نہیں. الحمدللہ بولی, الحمدللہ. کسی سے کوئی ایسا ہے جو آپ کو برا لگتا ہو؟ نہیں, مجھے تو کوئی بھی برا نہیں لگتا. ایک دوست سے مجھ سے خود کٹتی ہے, میں تو اس سے دوستی کرتے رہتی ہوں, وہ خود مجھ سے کٹتی ہے. انا للہ. تو آپ تو میں تو بار بار دوستی کرتے رہتی ہوں اس سے. وہ بولتی ہے بس میں تم سے کٹتی ہوں. اوئے ہوئے, یہ تو کٹی ہونا بہت گندی بات ہے. اب ان کو یہ بات بتائیے گا جا کے, میرے بابا نے مجھے بتایا تھا کہ جیسے ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں, تو ہمارے گھر رمضان آ رہا ہے تو ہمیں اپنے دلوں کی صفائی کرنی چاہیے. تو تم بھی اپنا دل صاف کر لو, میں بھی اپنا دل صاف کر لیتی ہوں, ہم دونوں دوستی ہو جاتے ہیں. ہاں. یہ کیا بولیں گے آپ مجھے بتائیے؟ میرے بابا نے بتایا کہ نا جب کوئی مہمان آتا ہے گھر میں تو گھر کی بھی صفائی کرتے اور اپنے دل کے بھی. نہیں تو اور اب ہمارے یہاں کون مہمان آ رہا ہے؟ رمضان. تو رمضان کے لیے ہمیں کس کی صفائی کرنی ہے؟ دل کی. تو لہٰذا کیسے ہوگی صفائی؟ کہ تم بھی مجھ سے دوستی کر لو, میں بھی تم سے دوستی کر لیتی ہوں, میں بھی تم کو معاف کر دیتی ہوں, تم بھی مجھے معاف کر دو. کر لیں گے یہ آپ کام. جی. اور ایسا کریے گا تھوڑے سے اس کے لیے نا, وہ جو بچی آپ کو ایک کام میں نے آپ کو ایک بتایا تھا, شاید آپ بھول گئیں, یا شاید وہ کہانی میں نے آپ کو بتائی تھی, نہیں بتائی تھی. جی. چلے ایک کہانی بتاتا ہوں میں آپ کو. جی. بڑی زبردست کہانی اللہ پاک نے سجائی مجھے. جی. ایک مرتبہ ایسا ہوا, ایک ٹیچر تھے, جی. ایک صاحب تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے, بڑے سمجھدار انسان تھے. ان کے یہاں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے جو ہے اپنے شاگرد سے یا خادم سے, اپنے نوکر سے کہا کہ جاؤ بیٹا وہ جو ہے نا آپ وہ روٹی اور اس کے اوپر کچھ میٹھی چیزیں ڈال کے لے آؤ. جی. وہ لے کے آ گیا. ہاں. صحیح, مہمان سمجھے یہ ہمارے لیے آ رہا ہے. ہاں. انہوں نے کیا کیا, اس میں سے 2 روٹیاں آئی تھیں میٹھی اس کے اوپر, وہ اٹھے اور ان کے گھر میں نا جیسے گاؤں کے گھر ہوتے, ان کے گھر میں کچھ بل تھے, وہ گئے اور روٹی جس کے اوپر چینی بھی تھی, بڑی میٹھی, وہ انہوں نے جو ہے کیا کر دیا, وہاں بلوں کے پاس ڈال دی, توڑ کے. جی. اور پھر روٹی. ہاں. اب پھر مہمان کے پاس آ کے بیٹھ گئے. ہاں. اب جب مہمان کے پاس آ کے بیٹھے تو مہمان کو کہنے لگے جی کھائیے. انہوں نے کہا یار آپ سمجھ میں نہیں آیا مجھے, آپ نے روٹی جا کے وہاں بلوں کے پاس ڈال دی, ہم روٹی تو انسانوں کو کھلاتے ہیں, آپ نے وہاں جا کے ڈال دی توڑ کے, ٹکڑے کر کے, چھوٹے ٹکڑے کر کے. تو انہوں نے عجیب بات بتائی. انہوں نے کہا دیکھو یہ میں نے اس لیے ڈال دی کہ یہاں پہ چوہے آتے ہیں. میرے گھر میں کون آتے ہیں؟ چوہے. تو میں نے کیا کر دیا کہ مجھے جو ہے نا کتابوں سے بہت محبت ہے, اور میں نے اپنے گھر کے اندر یہ ساری کتابیں جمع کی ہوئی ہیں, بہت قیمتی کتابیں ہیں.
جی اب اگر میں نے کیا کیا کہ میں نے وہ روٹی میٹھی روٹی چور چور کر وہاں بلوں کے آگے اس لیے ڈال دی تاکہ چوہے آئیں گے ہاں تو وہ کیا کر لیں گے, کھا لیں گے. جب چوہے آئیں گے وہ کھا لیں گے تو ان کا پیٹ بھر جائے گا. جب ان کا پیٹ بھر جائے گا تو پھر ان کو میری کتابیں اور ان کا کاغذ کھانے کی ضرورت پڑے گی نہیں. کاغذ پھیکا ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے؟ پھیکا ہوتا ہے. تو جب میٹھی میٹھی چیز کھائیے تو وہ پھیکی پھیکی چیز پہ منہ نہیں لگائیں گے. اب سنیے بہت اچھی طریقے سے, تو اس کہانی سے کیا بات پتہ چلی کہ جن لوگوں سے ہمیں یہ خطرہ ہونا جی کہ وہ ہم سے ناراض ہیں, وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے, تو ہمیں ان کو میٹھی میٹھی چیزیں کھلا دینی چاہیے. جی نہیں سمجھیا؟ جی کیا کرنی چاہیے؟ میٹھی چیز کھلانی چاہیے. تو میٹھی میٹھی چیز کھا کے وہ خوش ہو جائیں گے تو وہ ہمیں نقصان نہیں دیں گے. جیسے چوہوں کو میٹھی میٹھی چیز کھلا دی تو پھر انہوں نے کتابوں کو نقصان پہنچایا نہیں. تو جب ہم اب سمجھیے, اب جو آپ کی دوست ناراض ہے تو آپ اس کو کیا کھلائیں گی؟ میٹھی چیز کچھ کھلا دی. جب مثال کے طور پہ پہلے سے جا کے آپ نے اس کو کہا بھائی یہ دیکھیے میں آپ کے لیے یہ لائی ہوں, صحیح ہے. ہاں. اب اس کے دل میں جو غصہ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. ہاں. نہیں سمجھے؟ جی. تو پھر وہ آپ سے لڑے گی نہیں. بس یہ کام کرنا ہے آپ نے. کل تو مجھ سے دوستی ہو گئی خود ہی سے, اب پتہ نہیں آج دوستی ہوگی نہیں ہوگی, مجھے نہیں پتا. نہیں ہوگی انشاءاللہ. چلے پھر اب آپ نا کوئی ٹافی وافی لے جا کے کھلا دیے گا. جی. جب کھلا دیں گی تو اس کے دل سے خود ہی غصہ نکل جائے گا. جی. صحیح ہے. جی. تو اچھا ہمیں ایک کام کرنا ہے, رمضان کے آنے سے, رمضان جو مہمان آ رہا ہے تو ہمیں کہاں کی صفائی کرنی ہے؟ دل کی. اور کیسے دل کی صفائی کرنی ہے؟ مطلب جس دل میں جو گندی عادت ہے نا اس کو صاف کرنا ہے. اور وہ کیسے صاف ہوں گی؟ ہم اگر کسی سے نفرت ہے تو ختم کر دیں. جی. کسی سے لڑائی ہو گئی ہے تو کیا کر لیں؟ ختم کر دیں. دوستی کر لیں. ٹھیک ہے. جی. تو کتنے کام ہو گئے؟ 3 کام ہو گئے. سب سے پہلے کیا ہوا, جیسے مہمان کا ہم انتظار کرتے ہیں تو رمضان کا بھی انتظار کریں گے. جیسے مہمان کو بار بار جا کے دیکھتے ہیں تو رمضان کو بھی دیکھیں گے. کیسے دیکھیں گے؟ چاند. اور تیسرے نمبر پر ہم مہمان جب آتا ہے ہم اس کے لیے گھر کی صفائی کرتے ہیں. تو اب ہم رمضان کے جو مہمان آ رہا ہے اس کے لیے کس کی صفائی کریں گے؟ دل کی. بس چلے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے. اور یہ بہت اچھے سلسلے ہیں, آپ نے اس پہ ساری زندگی عمل کرنا ہے. اور ایک کام ایسا کر لیجئے گا, یہ جو 3 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا, تو کل اپنی کسی دوست کو سنا کے آئیے گا, میں سنوں گا آپ سے. جی. سنائیں گی کسی کو؟ جی. کیسے سنائیں گی جلدی سے بتائیے, اب ذرا سا سنائیے جلدی سے کہ بھائی جیسے مہمان سنائیے. جیسے مہمان آتے ہیں نا تو ہم اس کو گھر نہیں, پہلے ہم کیا کرتے ہیں, اس کا انتظار کرتے ہیں. تو پھر ہمیں رمضان کے لیے دعا مانگنی ہوتی ہے. ہاں, اور پھر ہم کیا کرتے ہیں, جا کے رمضان کو بھی مہمان کو دیکھتے ہیں. مہمان کو دیکھتے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں؟ گیٹ کھول کے دیکھتے کہ مہمان آئے نہیں آئے. پھر ہم دیکھتے رمضان کو. تو ہم انشاءاللہ رمضان کو بھی دیکھیں گے. اور تیسرے نمبر پر کیا کرتے ہیں, ہم صفائی کرتے ہیں گھر مہمان کے لیے. تو ہمیں رمضان کے لیے کس کی صفائی کرنی ہے؟ دل کی. کر دیں گی یہ باتیں؟ جی. سمجھا دیں گی سب کو جا کے؟ پکی بات ہے. جی. بس پھر آپ کا انعام پکا ہے. اگر آپ نے صحیح سنایا تو آپ کو انعام ملے گا. جی. اور عمل بھی کریں گی. جی. چلیں, السلام علیکم. وعلیکم. اب پہلے آپ مجھے دعائیں دیتی تھی, اب دعائیں نہیں دیتی. ختم ہو گئی آپ کے پاس دعائیں ختم ہو گئی ہیں؟ نہیں. یا رکھی ہوئی ہیں؟ رکھی ہوئی. مجھے ایسا لگ رہا ہے کچھ کم ہو گئی ہیں آپ کے پاس. مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ سوچ رہی ہوں گی کہ اگر میں ساری دعائیں بابا کو دے دوں گی تو میرے پاس تو ختم ہو جائیں گی دعائیں. نہیں. چلے پھر دے دیں دعائیں. جزاک اللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ ہمارے لیے وقت نکالا, آپ نے بڑی اچھی باتیں سکھائی. جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی, مجھے بھی, اور سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جو رمضان مہمان آ رہا ہے نا اس کی قدر کر دے, کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.